بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی گفتگو یا بات دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے تو باتوں کو سننا چاہیے، باتوں پر غور کرنا چاہیے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے اور کس طریقے سے دلیل پیش کی جا رہی ہے، اس کو غور کرنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ اگر آپ واقعی حق کے طلبگار ہیں، حق پرست ہیں، حق تک پہنچنے والے ہیں، واقعی آپ حقیقت کو جاننے والے ہیں، تو پھر آپ کو باتوں کو سننا چاہیے اور اس کی دلیل کو سماعت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ بات آ رہی ہے، جو بات پیش کی جا رہی ہے یا گفتگو ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے تصور کے خلاف ہے، جو کچھ ہم نے پہلے سمجھا ہے، جو کچھ ہم پہلے جانتے ہیں اس کی خلاف ہے، تو ہم غلط انکار کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی گفتگو ہو، کوئی بھی مباحثہ ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو رہی ہے، دلائل کی روشنی میں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو سنجیدگی سے ان باتوں کو سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ تب آپ کو منزل ملے گی یا آپ منزل تک پہنچ سکیں گے اور صحیح تک پہنچیں گے۔ صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اس کو پہلے سے نہیں سنا ہے یا ہم پہلے نہیں جانتے ہیں، یہ کہہ کر کے اگر انکار کر دیں گے تو پھر نقصان صرف آپ کا ہوگا۔ حق تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے، صحیح معلومات تک آپ نہیں جا سکیں، یہ نقصان آپ کا ہوگا۔ اس لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے باتوں کو سنیے، غور کیجیے اور یہ مت کہیے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا ہے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے یا جانا ہے۔ یہ تو اور آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ قرآن نے اس سے کو تو کنڈیم کیا، اس کی نکیر کیا کہ ایسا کہہ دینا کہ ہم نے جو ہے اپنے باپ دادا سے نہیں سنا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ قصص میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ ہم نے ان باتوں کو تو اپنے آباء و اجداد میں، اپنے پرانے لوگوں میں تو ہم نے سنا نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ کہہ دینے سے کہ ہم نہیں جانتے ہیں یا اس طریقے سے ہم پہلے سے نہیں سنے ہیں، تو یہ آپ کی بات یا آپ کا یہ مباحثہ جو ہے وہ غلط ہے، یا یہ گفتگو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا یہ بات ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حق بات تو آپ کو آتا، حق بات تو آپ کو ملیں گے ہی۔ حق آ گیا، قرآن نے کہا قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل کو، غلط کو تو ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں حق نہیں ہے تھا، یہ صحیح معلومات نہیں، آج صحیح معلومات آپ کے ہمارے پاس اگر آ گئی تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح کا حق آتا رہے گا اور حق تو ہمیشہ جو ہے وہ جب یہ حق سے پردہ اٹھتا جائے گا اور یہ روشنی جب پھیلے گی تو پھر صحیح باتیں سامنے آئیں گی۔ تو جب بھی کوئی صحیح بات آتی ہے دلیل کی بنیاد پر، روشنی کی بنیاد پر، تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اس کو قبول کیجیے۔ قیامت تک حق کے اسرار رموز کھلتے جائیں گے، حتیٰ یہ تبین ان لهم الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے۔ قرآن پیش کرتا ہے، یہ تمام باتیں پیش کرتا ہے۔ اس لیے حق کے طلبگار ہیں، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچے، صحیح معلومات ہم کو فراہم ہو، تو پھر کوئی شخص بھی بات دلیل کی بنیاد پر کہتا ہے تو اس کو عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر آپ اس کو انکار نہ کریں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ یہ غنیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المومن، کہ یہ حکمت ہے، دانائی کی باتیں ہیں، عقل مندی کی باتیں ہیں، راستے کی باتیں ہیں۔ ایک مومن کی گمشدہ جو ہے وہ دولت ہے، وہ ایک نعمت ہے، وہ نعمت کے طور پر ہے، اس کو آپ چھوڑیے نہیں بلکہ اس کو قبول کیجیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے سمجھی ہوئی بات، پہلے سے سمجھے ہوئے عقیدے، پہلے سے جانی ہوئی چیزوں کے خلاف اگر کوئی شخص ہے، اگر بات کرتا ہے، وہ بھی دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے،
तो फिर अचानक लोग उसकी इनकार कर जाते हैं। फिर नुकसान किसका होता है? कहने वाले का नुकसान नहीं होता। कहने वाले ने तो इब्लाग और तरसील का काम कर दिया, नुकसान सिर्फ़ सामने वाले का होता है। नुकसान सिर्फ़ हमारा होता है और उसका नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये इससे बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप जानते हैं कि ज़वाल फ़हम जो है, यानी समझने का जो ज़वाल है, वो यूँ ही नहीं होता है। ये आज इस तरह से हम जो है ज़वाल पज़ीर हैं और हमारी समझदारी बिल्कुल जो है, या हमारा शऊर बिल्कुल ये बिल्कुल निचले पायदान पे चला गया है। तो इसकी वजह यही है कि हम जो है नई बात को और नए ज़ाविये से हम सोचना नहीं चाहते हैं, या कोई बात आती है तो फिर हम हम नहीं चाहते हैं कि वो बात सामने दलील की बुनियाद पर आ रही है तो फिर उसको हम कबूल करें। हम ये नहीं चाहते हैं और इसी वजह से हमारी समझदारी वो नीचे चली जाती है और फिर जो है ये जिसको हम ज़वाल फ़हम इस्लाम कह सकते हैं, इस्लाम की समझ और इसके और शऊर का ज़वाल हो गया। तो ये होता गया और आज तक होता गया और आज भी आइंदा भी अगर हमने कोई नई दरियाफ़्त आती है, कोई नई बात आती है दलील की बुनियाद पर, रोशनी की बुनियाद पर अगर कबूल नहीं करेंगे तो फिर यूँ ही हमारे फ़हम व फ़रासत का ज़वाल होता जाएगा। इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि जब भी कोई बात करता है, कोई भी हो, कोई भी बात करता हो, दलील की बुनियाद पर कर रहा है, रोशनी की बुनियाद पर कर रहा है, किताब व सुन्नत की रोशनी में कर रहा है, कुरान के हवाले से कर रहा है, तो आप ये मत देखिए कि हमने पहले इसको नहीं सुना है। हमने 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 पहा किसी ने इससे पहले नहीं किया, ये मत कहिए। आम तौर पर लोग कहते हैं कि हमने पहले इसे नहीं सुना। बताया ना आपको सूरह क़सस की आयत नंबर 36 में, वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन। ये काफ़िराना रविश है कि कहते हैं कि हमने इसको तो पहले से जाना नहीं है, सुना नहीं है, तो ये नहीं चलने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हक़ के तलबगार हैं, रास्ते तक पहुँचने वाले हैं, सही रोशनी आपको चाहिए, तो कोई भी बात करता है, दलील की बुनियाद पे बात करता है, तो संजीदगी से गौर कीजिए और अगर आपको मालूम होता है कि वाक़ई बात सही है, तो आप उसको कबूल कीजिए, चाहे आप इससे पहले सुने हों या नहीं सुने।